اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ سورۃ الرحمن کے بعد اب سورۃ الواقعہ کی تفسیر شروع کرنے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سورت کے ترجمہ اور تشریح کی طرف جائیں، ہم آپ کو اس سورۃ الواقعہ کی چند فضائل کے حوالے سے بتاتے چلیں۔ سورۃ الواقعہ سورۃ الرحمن کے بعد اس کا تذکرہ ہے۔ ماقبل میں بشارت اور تخویف اخروی کا بیان تھا۔ اب یہاں پہ چونکہ اس بات کا ذکر ہے کہ یہ بشارت اور اس کے مستحقین کون ہوں گے، مستحقین کا تذکرہ سورہ واقعہ کے اندر ہوگا۔ اس سورہ واقعہ کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے حوالے سے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ واقعہ کے بارے میں روایت ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کسی رات کرتا ہے، ہر رات اگر یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں دیں گے۔ اور اسی روایت کو مزید جو ہے پیش کیا ہے اس طور پر کہ اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وقت کے امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کے اولاد میں بیٹیاں زیادہ ہیں، تو آپ کے جانے کے بعد ان کی کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، تو ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ بیت المال سے ہم ان کے لیے وظیفہ جاری کرتے ہیں تاکہ ان کی کفالت ہو سکے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ اس بات سے بے غم ہو جائیں، میں نے اپنے بیٹیوں کو جو ہے ایک قیمتی تحفہ دے رکھا ہے، اور اگر وہ اس قیمتی تحفے کا پاس رکھیں گے تو ان کو کبھی بھی جو ہے تکلیف اور پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ یہ سورت جو ہے میں نے انہیں ان کی تعلیم دی ہے، اور ساتھ میں بتایا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ من قرأ فی کل لیلۃ تو لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ کوئی شخص ہر رات کو اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا
تو اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں لگ سکتا۔ تو میں نے اپنے بیٹیوں کو یہ مال اور خزانہ دے رکھا ہے، اگر وہ اس کی پاسداری کریں گی تو پھر اس کو کسی اور بیت المال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بچیوں کو اس کی تعلیم دی تھی اور پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی روایت کو اس روایت کے یعنی سورہ واقعہ کے فضیلت کے حوالے سے ایک اور روایت ہے، جس میں ہے کہ امام جعفر صادق کہ من قرأ فی کل لیلۃ جمعۃ احبہ اللہ وحبب الی الناس ولم یرى فی الدنیا بؤسا ولا فقرا۔ فرمایا کہ کوئی شخص جمعے کی رات کو یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چند انعامات دیں گے۔ ان انعامات میں سب سے پہلا انعام احبہ اللہ، کہ اللہ اس کو محبوب کریں گے، اللہ اس شخص سے محبت کریں گے۔ اور دوسرا انعام وحبب الی الناس اجمعین، کہ کوئی شخص اگر جمعے کی رات کو یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو لوگوں میں محبوب ہو جائے گا۔ اور ایک اور دیکھو، یہ تو وہ انعام ہے کہ جو غیر محسوسی ہے، یعنی لوگوں کا محبت، اور اب دنیا کے اندر بھی اس کو انعام ملے گا۔ کہا کہ لم یرا فی الدنیا بؤسا ولا فقر ولا فاقہ، کہ دنیا کے اندر نہ کوئی اس کے اوپر تنگی آئے گی، نہ اس پہ کوئی فقر آئے گا، نہ اس کے اوپر کوئی فاقہ آئے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ایسے بندے کے لیے کہ جو جمعے کی رات کو سورہ واقعہ کے تلاوت کرتا ہے، اس آدمی کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَآفَةٌ مِّنْ آفات الدنیا، وہ کبھی اس کو نہیں لگے گی، یعنی دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اس کے اوپر آفت جو سماوی ہے یا عرضی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لگ سکتی۔ تو یہ ایک اور یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب اس صورت کے اندر ایسے دل ہلا دینے والے واقعات کا تذکرہ ہے اور چونکا دینے والے، اس کے اندر ایسے آیات ہیں، ایسے احوال کا تذکرہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد، مطلب سمجھنے کے بعد انسان کے لیے غفلت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ انسان اس کو پڑھ لے، سمجھ لے تو اس کے بعد وہ کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے مبارک پر بڑھاپے کے آثار اس قدر جلدی کیوں آ گئے؟ یعنی ابھی تو آپ کی عمر وہ بڑھاپے کی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سفید بال آنا شروع ہو گئے، اس قدر بڑھاپا جلدی کیوں آ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون، فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور عما یتساءلون کی جو صورت ہے، اس نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی ان تمام صورتوں کے اندر قیامت کے اس ہولناک احوال کا تذکرہ ہے کہ جس کی فکر سے مجھ پہ یہ آثار ظاہر ہو گئے۔ اور ان صورتوں کے اندر گزشتہ اقوام کے واقعات کا ذکر ہے اور ان کے لرزہ بردام واقعات ہے، اور وہ مصیبتیں،
جو ان کے اوپر آئی تھی ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی صحیح پر پڑھنے کے، سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔